میں اسد الدین اویسی صاحب کی تعریف کیوں کرتا ہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اب سیاسی آدمی نہیں ہے، سیاست میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ اویسی صاحب کے بارے میں لوگوں کو اتنا کیوں بتاتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب مسلمانوں کا اچھا سوچتے ہیں؟ جو لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ اویسی صاحب بہترین لیڈر نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں سوچتے نہیں، صرف علماء کو استعمال کرتے ہیں۔ میں ان سے صرف 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب مسلم لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ امتحان دینے سے روکا گیا، حجاب پر پابندی لگائی گئی، تو آواز کون اٹھایا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آواز اٹھانے والا کوئی دوسرا لیڈر نہیں بلکہ اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ دوسرا سوال، کالا قانون یعنی طلاق ثلاثہ جو حکومت لائی، اس کے خلاف بیان کون دیا؟ مسلمانوں کو کس نے بتایا کہ یہ کالا قانون تمہارے خلاف پیش کیا جا رہا ہے، تمہاری شریعت کو ختم کیا جا رہا ہے؟ کس نے بتایا؟ تیسرا سوال، چاہے لاؤڈ اسپیکر کا مدعا ہو یا موب لنچنگ کا مدعا ہو یا مدارس کا مدعا ہو یا خانقاہ کا مدعا ہو، کون آواز اٹھاتا ہے؟ اب مجھے بتائیے، یہ 3 سوال میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو کس کی پارٹی سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر احتجاج کرتی ہے؟ حکومت کو کون للکارتا ہے؟ اب مجھے بتائیے نا۔ میں باقی نیتا کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن مسلمانوں کا اگر کوئی درد رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، کوئی مسلمانوں کے بارے میں سوچتا ہے، مسلم قیادت کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ کون کیا کہتا ہے، کون مسلم نیتا کیا کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو یا مدارس کا مدعا ہو، حجاب کا مدعا ہو، طلاق ثلاثہ کا مدعا ہو یا اسلام کے خلاف کوئی قانون لایا جائے، تو اگر کوئی سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے، مسلمانوں کو بتاتا ہے، تو اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ اس لیے میں انہیں سپورٹ کرتا ہوں۔ وہ مسلمانوں کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں دوسرے نیتا کی کرسی نہ لگانی پڑے، بلکہ تم بھی کرسی پر بیٹھو، میں بھی کرسی پر بیٹھوں، اس مقام پر مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں برائی کیا ہے بھائی؟ آپ دیکھ لیجئے، یادو کا نیتا بھی ہے، برہمن نیتا بھی ہے، سکھ نیتا بھی ہے، ہر قوم کی الگ الگ پارٹی ہے، ہر قوم کے نیتا ہیں، تو مسلمانوں کا نیتا ہونا غلط کیسے بھائی؟ جو حرام خور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی نیتا نہیں ہے، چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو، وہ 1 نمبر کا فتنہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں۔ میری تو درخواست ہے کہ مسلمانوں کو کھل کر اویسی کو سپورٹ کرنا چاہیے، چاہے ان کی پارٹی ہارے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، آپ اویسی کی پارٹی کو ووٹ دیجیے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اسد الدین اویسی صاحب کو بی جے پی کی بی ٹیم کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے لوگ، اسی طرح وہ پارٹی جو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی بھلائی سوچتے ہیں، اس نے یہ ٹیگ دیا ہے کہ اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ اور حالانکہ کام دیکھیں تو دوسری پارٹی بی جے پی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، صرف اویسی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ اتنے پڑھے لکھے نیتا وہ لوگ ہیں نہیں۔ وہ لوگ سوچتے ہیں اگر مسلمان اویسی کی بات ماننے لگیں گے تو پھر ہمیں ووٹ کون دے گا، پھر ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا کون ہوگا۔ اس لیے اویسی کو کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ اسی طرح ایک اور الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ باہر کی پارٹی ہے، جس طرح بہار کے اندر یہ اعتراض ہوا یا دیگر اسٹیٹ میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ یہاں کی پارٹی نہیں ہے بلکہ باہر کی پارٹی ہے، تو ہندوستان سے تو باہر کی پارٹی نہیں ہے نا، ہندوستان کی پارٹی ہے نا۔ بہار کے اندر کانگریس سے لڑے، کانگریس کہاں کی پارٹی ہے؟ راہل گاندھی کہاں کے ہیں؟ بی جے پی لڑتی ہے، مودی کہاں کے ہیں بھائی؟ تو وہ لوگ لڑے تو ٹھیک ہے، لیکن اویسی آ جائے تو یہ کہتے ہیں باہر کی پارٹی ہے۔ اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اویسی کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ مسلمان اویسی کا ساتھ دیں گے تو پھر وہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ ہم پر انگلی اٹھائیں گے۔ ہر طریقے سے مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اویسی کے خلاف یہ لوگ غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے
کہ کچھ مسلم لوگ بھی ایم ایل اے ایم پی بننے کے لیے اویسی پر الزام لگاتے ہیں، اور اس میں پیش سماجوادی پارٹی، اسی طرح کانگریس کے مسلم نیتا سامنے آتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ کچھ علماء بھی دوسری پارٹی والے منچ دیتے ہیں تو اویسی پر الزام لگاتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی مجھے ٹکٹ مل جائے یا کچھ پیسہ مل جائے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں یار، ایک عالم دین ہو کر آپ ایک امت مسلمہ کے بہترین لیڈر پر الزام لگاتے ہیں، صرف ایم ایل اے ایم پی بننے کے لیے یا کچھ پیسے کے لیے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مساجد پر بلڈوزر چلا دی جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمان چہرے پہ داڑھی نہ رکھے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں بہن برقع نہ پہنے؟ اگر آج مسلمانوں پر سرکار کھل کر ایکشن نہیں لے رہی ہے تو اس کا سب سے بڑا کارن ہے اسد الدین اویسی صاحب۔ اور میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ تم اویسی کو کھل کر سپورٹ کرو، دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں اس پر دھیان بالکل مت دو۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اور مجھے سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جو مسلمانوں کا درد رکھتا ہے، جو شریعت اسلامیہ پر عمل کرتا ہے، تم اس کو فالو کرو نا۔ چمچہ گیری کرنے والے نیتا کی باتوں پر دھیان مت دو آپ۔